السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں زندگی دی، توفیق دی، ہدایت دی اور نبی خاتم کا متبع بنایا۔ درود و سلام نازل ہوں نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات ہم سب کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ اور باعث امن و سعادت ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سال میں 2 عید اور دو خوشی کے اور مسرت کے لمحات عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو 2 خوشیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، یہ انسان کی طبیعت کی عکاسی کرتی ہیں۔ انسانی طبیعت خواہش رکھتی ہے کہ زندگی کے جھمیلوں میں تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے تفریح کریں اور تھوڑا سا لطف اٹھائیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے بہلائیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 تہوار دیا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دونوں تہواروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو فطری طور پر، شرعی طور پر خوش رہنا چاہیے اور بہت ہی مگر رہنا چاہیے۔ آج کے دن کسی قسم کا کوئی سوگ اور کسی قسم کا کوئی رنج اور کوئی غم، کوئی تکلیف کا احساس اندر سے نہیں کرنا چاہیے۔ آج خوشی کا اظہار آپ کے دل سے بھی ہو، آپ کی زبان سے بھی ہو، آپ کے اعضاء سے بھی ہو، آپ کے گفتار سے بھی ہو، آپ کے کردار سے بھی ہو۔ اور ان دونوں خوشیوں کے دنوں میں 2 طرح کی عبادت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ عید الفطر میں دیا صدقہ فطر اور نماز دیا، اور اس جو ہے بقرعید کے موقع پر عید الاضحیٰ میں اللہ پاک نے نماز دیا اور عید اور قربانی دی ہے۔ یہ نماز اور قربانی، اور وہاں نماز اور عید الفطر اور صدقہ فطر، یہ دونوں کا تناسب دیکھیے، دونوں کی کیسی آپس میں ایک دوسرے کا ہوا ہے کہ سب سے بہترین روحانی بدنی عبادت اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ پاک نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، مجھ کو یاد کرنا ہے تو نماز پڑھیے۔ تو اللہ پاک نے نماز دیا آپ کو اپنے یاد کرنے کے لیے، آپ کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے، اور دوسری طرف صدقہ دیا کہ آپ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے آپ ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ آپ روئے زمین میں جو بسنے والے انسان ہیں، جو بیچارے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو مجبور ہیں، جو بےکس ہیں، جو بیوہ ہیں اور جو معذور ہیں اور جو حالات کے ستائے ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ کس سے؟ صدقہ فطر سے۔ کس سے؟ قربانی سے۔ آپ بکرا خرید کر، آپ اپنی دولت لگا کر اور قربانی کر کے اور ذبح کر کے آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ کمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی نیت کے مطابق آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربان کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس گوشت کو ان تک پہنچاؤ جن کو اللہ پاک نے توفیق نہیں دی ہے کہ وہ قربانی کر کے آپ کے شانہ بہ شانہ خوشیاں کو اظہار کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے دن بھی اس عید
عید گاہ میں آنے سے پہلے ہی فطرہ ادا کرنے کا حکم ہے، اور یہاں عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسلسل آپ قربانی کیجئے، 1 دن کیجئے، 2 دن کیجئے، 3 دن کیجئے، ایام یوم النحر کو بھی کیجئے، اور 3 دن ایام تشریق کے بھی کیجئے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کی میں کلام کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایام تشریق میں ایام التشریق کل حاضبون، ایام تشریق ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کرنا یہ خون بہانا مقصد نہیں ہے۔ ہم کو برادران وطن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ خون بہانا مسلمان کا یہ کوئی نسب لائن نہیں ہے۔ اس خون بہانے کے پیچھے اور اس کے بیک میں جو چیز نہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے ہر مسلمان بالکل سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب قربانی کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ ریاکاری کرنے والوں کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اور شہرت طلب کرنے والوں کی نہیں ہوتی ہے۔ جو اس طرح کے غیر اللہ کا جذبہ لے کر کے دکھاوے کے فوٹو کر کے دوسروں کو بھیجتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو مطلوب ہے کہ آپ قربانی کیجئے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی کو خوش کرنا اور کسی کو نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ خدمت خلق آپ اس کے ذریعے سے کتنا کرتے ہیں۔ اپنے خیش قریب کا خیال رکھا کہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کہ نہیں، اور اپنے چھوٹے بڑے کا خیال رکھا کہ نہیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا کہ نہیں۔ یہ چیزیں آپ سمجھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ نماز پڑھیے تو اللہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، نماز سے آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزہ رکھیے، اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ دیجیے آپ کے، اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حج کیجیے، اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور قربانی کیجیے، قربانی سے بھی اللہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا پوست نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے اندر کی وہ کیفیت پہنچتی ہے، جس کیفیت اور جذبے کے تحت اور جس دائیے اور جس محرک سے آپ نے یہ قربانی کی ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ ہم اللہ کو وہی جذبہ پیش کریں جو جذبہ اللہ کو مطلوب ہے، وہی جذبہ اور وہی دائیہ پیش کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے موقع پر کیا تھا۔ اور اس میں ہمیں کوئی ریاکاری اور کوئی شہرت طلبی اور کوئی دوسرا مقصد غیر اللہ کا نہیں۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا جانور تو سرے سے حرام ہوتا ہے، وہ تو شرک ہوتا ہے۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مواسات، اس عید ہم کو جو پیغام دیتی ہے وہ مواسات کی دیتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کا پاس لحاظ رکھنا، یہ چیز ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری رہنی چاہیے، اور ہم برادران وطن کو یہ پیغام دیں کہ اس کا مقصد یہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کا عقیدہ کا درس ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے کون سی توحید لے کر کے، جس ماحول میں آپ نے جنم لیا تھا، پورا گھر بت پرستی کا، بت سازی کا، بت گری کا پورا منبع تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے کتنی خوش اسلوبی سے ایسی دعوت دی اور ایسی تحریک پیش کی کہ سارے کے امت اکیلے ہو کر کے امت بن گئے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، اکیلے ایک امت بن گئے۔ اور آپ نے تو ہم کو صحیح عقیدہ لے گئے۔ اگر ہم شرکی عقیدہ رکھتے ہیں، باطل عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی نہیں۔ وہی عقیدہ ہم کو رکھنا ہے جس عقیدے کو حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی تھی، اور ہندوستان میں اسی کی ضرورت ہے۔ برادران وطن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی یہ قربانی ہمارے لیے نہیں، ہم سے زیادہ برادران وطن کے لیے رحمت ہے اور ملک کی افادیت اور اس کی معاشی ترقی کا ضامن ہے، اور اس سے جو امن و امان ہوتا ہے وہ کہیں نہیں۔ آج یہ قربانی کا دن دیکھیے اور یہ عید کا دن کا ماحول دیکھیے، یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں صاف ستھرے اپنے کپڑوں سے، اپنے دلوں سے، اپنے چہروں سے، اپنے عادت سے اور اپنے اطوار سے ایسے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور یہی ماحول میں جاتے ہیں۔ آپ یہ ماحول کہاں نظر آئے گا؟
دنیا کے کسی تہوار میں جا کے دیکھو وہ تہوار میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بتائیں کہ یہ قربانی ہمارے لیے، آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے، سب کے لیے، اس میں معاشی ہمارا فائدہ ہے، اس میں سماجی ہمارا فائدہ ہے، اس میں روحانی ہمارا فائدہ ہے اور ہر طرح کا فائدہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم خواتین سے یہ ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کریں، اور اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ایسا کردار ادا کریں جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا، کہ خشکی میں بھی، تری میں بھی، اور کہیے کہ پریشانی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، ہر حال میں حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، اکیلے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا لیکن وہ گھبرائی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حوالے اگر آپ کر کے جا رہی ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جذبہ ہماری خواتین کو ہونا چاہیے کہ اپنا یہ شوہر جو خدمت کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، ان کی وہ قدر کریں، اور معاشرے میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کریں، اس میں آگ اور اس میں پٹرول مت ڈالیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں درد دوں گا اور بتاؤں گا کہ جس طرح حضرت حاجرہ نے بہت اپنی خواہشات کا خون کر دیا، ایسے ہی آپ اپنی خواہشات کا خون کر دیجئے اور دیکھیے دنیا میں کیسے دنیا چلتی ہے، پھر زمین سے اٹھ کر کے چلنے کی عادت ڈالیے اور اس طرح ترقی کیجئے جس طرح دیگر اقوام آگے بڑھتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس تو مادیت بھی ہے، ہمارے پاس روحانیت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم صبر کا بھی دامن تھامے رہیں اور شکر بھی ادا کریں، جب پریشانی آئے تو ہم صبر